السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب کے آخر میں دو روایتیں رہ گئی تھیں، یعنی باب غزوۃ احد کے آخر میں دو روایتیں گزشتہ نشست میں رہ گئی تھیں۔ پہلے ذرا ان کو دیکھیے۔ بالسند المتصل منا الی الامام الحافظ ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا ابراہیم بن سعد قال حدثنا ابن شہاب قال اخبرنی خارجۃ بن زید بن ثابت انہ سمع زید بن ثابت رضی اللہ عنہ وعنہم یقول۔ خارجہ ابن زید سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ انہوں نے زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہوئے سنا۔ زید ابن ثابت قرآن کریم کی تدوین کا کام جب ہو رہا تھا، قرآن کریم کے جمع کرنے کا کام ہو رہا تھا، قرآن کریم کی حفاظت کا ایک دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو آیت نازل ہوتی تو کسی صحابی کو بلا کر لکھوا دیتے، اور مختلف چیزوں پر قرآن کریم لکھا جاتا تھا، چمڑے کے ٹکڑوں پر، کھجور کی چھال پر، سفید پتھروں پر، ہڈیوں پر، چوڑی چوڑی ہڈیاں، یہ ہوتا تھا۔ تو یہ حضور کے زمانے میں قرآن کریم کی کتابت ہو رہی ہے، حفاظت ہو رہی ہے، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جنگ یمامہ ہوئی۔ مسیلمہ کذاب
جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے اس فتنے کو فروغ کرنے کے لیے جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں 70 صحابہ کرام جو حفاظ تھے شہید ہوئے۔ جنگ کے بعد حضرت عمر نے رائے دی حضرت ابوبکر صدیق کو کہ قرآن کریم جو مختلف چیزوں پر لکھا ہوا ہے یا لوگوں کو یاد ہے، اس کو جمع کیا جائے، محفوظ کیا جائے۔ اگر ایسا نہ ہوگا تو آئے دن اس طرح صحابہ کرام، حفاظ کرام شہید ہوتے رہے تو قرآن کریم خطرہ ہے کہ قرآن کریم کا کافی حصہ ہم سے ضائع ہو جائے گا۔ ابو بکر صدیق کو تو پہلے تامل تھا، لیکن ابو بکر صدیق کے دل کے اندر اللہ نے عمر کی بات ڈال دی۔ اب یہ دونوں حضرات حضرت زید ابن ثابت کے پاس گئے، جن کا یہاں نام آیا، زید ابن ثابت کے پاس، اور ان کے سامنے جب یہ بات رکھی تو انہوں نے بھی پہلے تردد کا اظہار کیا، تامل ہوا کہ جو کام حضور نے نہیں کیا آپ لوگ کیسے کروا رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ واللہ اس میں خیر ہے، اور بالآخر حضرت زید ابن ثابت کا بھی شرع صدر ہو گیا، اور جب شرع صدر ہوا تو اب اس وقت ان کی نگرانی میں قرآن کریم کی جو آیات تھیں لکھی ہوئی کسی کے پاس یا سینوں میں محفوظ تھیں، ان کو جمع کرنا شروع کیا، اور صرف زبانی نہیں کہ یہ مجھے یاد ہے حضور سے میں نے اس کو سیکھا تھا، بلکہ گواہ لاؤ، یہ حضور کے سامنے تم نے اس کو پڑھا، سنا، یا حضور نے لکھوایا، یہ صورتحال تھی۔ تو وہ اس وقت کا یہ قصہ ہے کہ حضرت زید ابن ثابت فرماتے ہیں کہ جب یہ جمع قرآن ہو رہا تھا، قرآن کریم کی جتنی بھی آیات تھیں لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھیں یا مختلف چیزوں کی اوپر لکھی ہوئی تھیں، اور دو دو گواہ پیش کرتے تو میں ان کو محفوظ کرتا جاتا تھا، تو میں نے ایک آیت نہیں پائی، فقط تو آیتن من الاحزاب، میں نے ایک آیت کو جب جمع قرآن کیا جا رہا تھا تو میں نے پایا نہیں، سورہ احزاب کی آیت تھی، حین نسخنا المصحف، جب ہم نے قرآن کریم کو مصحف کی صورت کے اندر جمع کرنا شروع کیا، کنت اسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ بہا، حالانکہ میں سنا کرتا تھا اس آیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقرأ بہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسے پڑھا کرتے تھے۔ تو اشکال یہ ہوگا کہ قرآن کریم تواتر سے ثابت ہے، قرآن کی تعریف ہی یہ ہے المنقول عنہ نقلا متواترا، تو یہ تواتر تو نہ ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خود اسی آیت کے اندر آ گیا کہ ہم اس آیت کو حضور سے سنا کرتے تھے، اور صحابہ کے پاس بھی یہ محفوظ تھی، لکھی ہوئی نہ ملی۔ فَالْتَمَسْنَاهَا، پھر ہم نے اسے تلاش کیا، فَوَجَدْنَاهَا مَا حُذَیمَةَ ابن ثابت الانصاری، تو ہم نے پایا اس آیت کو حضرت حذیمہ ابن ثابت انصاری کے پاس، تو مل گئی، تلاش کیا، تو تلاش کرنے کے بعد یہ آیت
مل گئی، اور حضرت خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس سے یہ آیت مل گئی۔ یاد تو بہت تھا صحابہ کرام کو قرآن کریم اور یہ آیت بھی، لیکن لکھی ہوئی یہ حضرت خزیمہ ابن ثابت کے پاس ملی۔ اور حضرت خزیمہ وہ صحابی ہیں جن کی گواہی تنے تنہا اکیلے 2 آدمیوں کے برابر تھی، اور اس کا قصہ نور الانوار کے اندر آیا، شاید آپ نے کہیں سنا بھی ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اونٹ خریدا منڈی سے، اور بائے سے کہا چلو چلتے ہیں گھر، وہاں میں ایک قیمت دے دوں گا۔ اب وہ بائے اونٹ لیے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگے، اور جیسا ہوتا ہے منڈیوں میں ایک پوچھتا ہے کتنے کا دیا، کتنے کا لیا، تو راستے میں کسی نے یہ کہہ دیا ہوگا کہ شاید آپ نے یہ اونٹ سستا بیچ دیا۔ تو اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگے نکل گئے، اور وہ جو شخص تھا جس سے حضور نے لیا اونٹ، اس نے آواز لگائی کہ اگر لینا ہے تو یہی مجھے پیسے دو، نہیں تو میں وہاں جا کر نہیں لوں گا پیسے، مجھے یہی چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو معاملہ طے ہو گیا ہے، اور صرف پیسوں کا لے دے، سمن کا لے دے ہے، اور بس۔ تو اس نے کہا کہ نہیں ہوا، سودا طے ابھی ہمارا ہوا نہیں۔ اب اس طرح کچھ افراد جمع ہو گئے، اب وہ شخص یہ کہہ رہا ہے سودا ہوا نہیں، حضور کہہ رہے ہیں کہ ہو گیا۔ تو اس شخص نے کہا کہ گواہ لاؤ، کون کہہ رہا ہے ہو گیا؟ تو حضرت خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں، سودا ہو گیا۔ اچھا، یہ قصہ جو ہوا سو ہوا۔ بعد میں حضور نے حضرت خزیمہ سے کہا کہ آپ تو سودے کے وقت تھے نہیں، آپ نے کیسے گواہی دی؟ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، اس سے زیادہ عجیب خبریں آپ ہمیں سناتے ہیں۔ آسمانی فرشتہ آیا، فرشتے نے یہ کہا، ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ جب آپ نے کہہ دیا سودا ہو گیا، تو پھر اس میں تردد کی کون سی بات؟ اس لیے میں نے گواہی دی، ہو گیا۔ تو اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ عنہ کی گواہی کو 2 آدمیوں کے برابر قرار دے دیا، اور یہ صرف صحابہ کرام میں صرف ان کی خصوصیت ہے۔ تو یہ آیت ملی حضرت خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس، اور کون سی آیت تھی وہ یہ آگے من المؤمنین رجال صدقوا، بلکہ بخاری میں کتاب التفسیر میں یہ بات آئے گی کہ 2 آیتیں نہیں ملی، ایک تو یہ سورہ احزاب کی، اور ایک سورہ توبہ کے آخر میں جو 2 آیتیں ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ تو یہ سورہ احزاب کی آیت تو تلاش کے بعد حضرت خزیمہ کے پاس سے مل گئی، اور سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں یہ ایک اور صحابی کے پاس سے ملی جن کا نام ابو حزیمہ تھا، ابو حزیمہ ابن ثابت ابن اوس، ان کے پاس سے ملی۔ تفصیل تو سورہ احزاب اور سورہ توبہ میں جہاں یہ آیتیں ہیں وہاں تفصیل آتی ہے، اور یہاں سمجھنے کے لیے بس اتنی ہی بات کافی ہے، من المؤمنین رجال
صدقو، ہیں کچھ مرد ایسے مومنین میں سے، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا اسے سچ کر دکھایا. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنی نظر پوری کر لی، یعنی شہید ہو گئے. اور وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ وہ ہیں جو ابھی منتظر ہیں، جو شہادت کے منتظر ہیں، شہادت کب ملے گی. تو اس آیت کو، اس حدیث کو اس باب کے تحت امام نے ذکر کیا، اور اس کی مناسبت یہ ہے کہ غزوہ احد سے پہلے کئی صحابہ کرام نے نظر مانی، اور سابقہ جو حدیث پڑھی تھی اس کے اندر وہ بات آئی بھی تھی، لَيَرَيَنَّ اللَّهُ مَا أَجِدُّ، اللہ ضرور بضرور دیکھیں گے میں کتنی کوشش کرتا ہوں. اور جب جنگ احد میں مشرکوں کے سامنے یہ لوگ اکٹھے آئے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا، اپنی نظر پوری کر دی. اور انہی لوگوں میں سے ایک وہ تھے جن کا پہلی حدیث کے اندر تذکرہ آیا، حضرت انس بن مالک کے عم محترم حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ، سابقہ حدیث کے اندر جن کا تذکرہ آیا. تو خیر اس روایت میں اس آیت کا ذکر ہے جس آیت میں لوگوں نے احد سے پہلے جہاد کا وعدہ کیا تھا، کریں گے ہم جہاد، بے جگری سے لڑیں گے اور اللہ دیکھ لیں گے. چونکہ ان لوگوں کو پہلے بدر میں شرکت کا موقع ملا نہیں، اس لیے انہوں نے یہ بات کہی. اب احد کا دن آیا تو انہوں نے اپنا یہ وعدہ پورا کر کے دکھا دیا. ما عاہد اللہ، صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، فمنہم من قضا نحبہ، تو نحبہ جنہوں نے اپنی وہ نظر پوری کر دی، اپنا وعدہ پورا کر دیا اور شہادت کے مقام پر فائز ہو گئے. اور انہی لوگوں میں سے ایک حضرت انس کے چچا انس ابن نضر، تو ایک تو وہ ہیں، اور کہ ایسے اور بھی ہیں جن کو شہادت کا مرتبہ ملا نہیں لیکن وہ منتظر ہیں. فَأَلْحَقْنَاهَا فِي سورت یا فی المصحف، پھر ہم نے اس آیت کو اسی سورہ احزاب میں مصحف کے اندر رکھ دیا، لاحق کر دیا، یعنی لکھ رہے تھے مصحف، اور نگرانی تھی زید بن ثابت کی. زید بن ثابت کاتبین وحی میں سے تھے، حضور کے خاص وہی لکھنے والے صحابی تھے، اس لیے ان کے سپرد کیا تھا یہ قرآن کریم کی اس مصحف کو. اور انہوں نے جب تیار کیا تو یہ آیت جب ملی اس کو انہوں نے لکھ دیا سورہ احزاب میں جو مقام تھا اس مقام پر. تو مصحف تیار ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان کے پاس رہا، اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں ان کے پاس رہا. حضرت عمر کی شہادت کے بعد ان کی وصیت یہ تھی کہ یہ صحیفہ ان کی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت حفصہ کے پاس رہے، اور حضرت حفصہ کے انتقال کے بعد
پھر وہ لیا مروان ابن حکم نے. تو اس طرح حضرت عثمان کے دور میں پھر اس کے بعد مصحف عثمانی کی ترتیب آئی، جس کا تذکرہ کہیں آ جائے گا، بتا دوں گا کہ بعد میں آج جو ہمارے سامنے قرآن کریم کے نسخے ہیں، ان کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے. حضرت عثمان کے دور کے اندر ان کو تیار کیا گیا، اور 7 نسخے تھے، اور مختلف اطراف کے اندر ان کو بھیج دیا گیا تھا. تو خیر یہ روایت آ گئی، اور اس کے اندر وہ تذکرہ، اور امام نے یہ روایت معمولی مناسبت سے یہ غزوہ احد کے ضمن میں درج کر دی کہ غزوہ احد کے متعلق جو صحابہ کرام نے نظر مانی بے جگری سے لڑیں گے، وہ اپنا وعدہ سچا کر کے دکھا دی. آگے دوسری روایت ہے، بہی قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ عن عدی بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ. یہ روایت بھی حضرت زید سے آئی. قال لما خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى احد، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے احد کی طرف، رجع ناس ممن خرج معه، آپ کے ساتھ جو لوگ نکلے تھے ان میں سے کچھ لوگ واپس آ گئے. یہ تذکرہ پہلے آیا تھا. مشرکین کا لشکر جب احد کی طرف گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے. مدینہ منورہ شہر میں رہ کر دفاع کرنا چاہیے یا شہر سے باہر جانا چاہیے. زیادہ تر صحابہ کی رائے یہ آئی کہ باہر جا کر لڑنا چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رائے اور بعض دیگر صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ حکمت عملی کا تقاضا یہ ہے کہ شہر کے اندر رہ کر ہی دفاع کیا جائے. اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین تھا، اس کی بھی یہی رائے تھی. اور بالآخر جب اکثریت کی رائے کے اوپر عمل ہوا، شہر سے باہر نکلے، اور راستے میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے یہ کہا کہ ہماری رائے کے اوپر عمل نہیں ہوا، لہذا ہم اپنے آپ کو مروانا نہیں چاہتے، ہم واپس جا رہے ہیں. تو 1/3 لوگ واپس ہو گئے اس کے ساتھ. یہ منافق اور اس کے اور جو ساتھی تھے منافقین، کل صحابہ کرام تو تھے 1300، واپس ہو گئے 700 کے لگ بھگ رہ گئے. اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ منافقوں کا نفاق کھل گیا. مشکل وقت میں مومنین صادقین باقی رہ جاتے ہیں، اور منافقوں کا جو کھوٹ ہے اللہ اس کو کھول دیتے ہیں. ایک اور قصہ
اس وقت یہ بھی پیش آیا کہ جب یہ 1/3 افراد واپس گئے تو 2 قبیلے، قبیلہ بنو سلمہ اور قبیلہ بنو حارثہ، انہوں نے بھی سوچا کہ یہ جنگی مصلحت کے خلاف ہے، لہذا ہم بھی آگے نہیں جاتے، اور عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھیوں کی طرح ہم بھی لشکر سے نکل جاتے ہیں، واپس جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دستگیری فرمائی، ثابت قدمی نصیب فرما دی، اور ان کو اللہ نے ہمت دے دی، اپنے ارادے سے وہ باز آ گئے۔ آگے باب دوسرا جو آ رہا ہے اس کے اندر صاف ان کا تذکرہ بھی آ رہا ہے۔ یہ قصہ بھی پیش ہوا، تو اس قصے کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، اور چونکہ یہ پکے تھے، مخلص تھے، مومن تھے، اس لیے اللہ کی نصرت آ گئی، اور جتنے بھی منافق تھے، دل میں کھوٹ تھا، اللہ نے ان کو الگ کر دیا، تو یہ فائدہ منافقین کا نفاق ظاہر ہوا۔ تو یہ اس کی طرف خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی احد رجع ناس، کچھ لوگ لوٹ گئے، ممن خرج معہو، ان میں سے جو آپ کے ساتھ نکلے تھے، 1000 نکلے تھے، 1/3 لوٹ گئے۔ وکان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرقتین، اب ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ 2 گروہوں میں بٹ گئے۔ فرقتن تقول، ایک فرقہ، ایک جماعت کہتی تھی، نقاتلہم، ہم تو ان سے قتال کریں گے، یہ منافق ہیں، یہ تو بازو کے سانپ ثابت ہوئے، ہم ان سے کریں گے قتال، ان سے کریں گے جنگ۔ وفرقۃ تقول لا تقاتلہم، اور ایک جماعت یہ کہتی کہ ان سے قتال نہیں، لوگ کہیں گے کہ یہ اپنے ہی ساتھیوں کو مارنے والے لوگ ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں یہ، تو لوگ تو سمجھیں گے کہ یہ تو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ ان کو قتل کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں کرتے ہیں، ان کو، ان کے ساتھ قتال نہیں کریں گے۔ تو صحابہ کرام میں ایسی ہی باتیں ہو رہی تھیں، یہ اختلاف ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا۔ کیا فرمایا؟ فنزلت، تو پھر اللہ نے کلام نازل فرمایا، فما لکم فی المنافقین فئتین، کیا بات ہے، تمہیں کیا ہو گیا، تم منافقوں کے بارے میں 2 جماعتیں بن گئے ہو، واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے ان کو واپس کر دیا ان کے برے اعمال کی وجہ سے، ارکس یرکسو، اس کے معنی واپس، بما کسبوا، جو انہوں نے برے اعمال کیے، ان کے دلوں کے اندر نفاق تھا، اور اس نفاق کی وجہ سے جہاد سے رک گئے، اور جو مخلص تھے، مومن تھے، وہ جہاد میں شریک ہوئے، اور جو منافق تھے، اس نفاق کی وجہ سے ان کو اللہ نے الگ کر دیا۔ وقال انہا طیبۃ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ پاکیزہ جگہ ہے، انہا یعنی یہ شہر، یہ مدینہ طیبہ، یہ ہے پاکیزہ، یہ پاکیزہ جگہ ہے، یہ پاکیزہ شہر ہے، تنفی الذنوب، گناہوں کو دور کر دیتا ہے، اور
गुनाह बोला मुराद है इससे गुनाह करने वाले, गुनाह करने वालों को दूर कर देता है। कमा तनफिन नारु खबसल फिजा, जिस तरह आग दूर कर देती है चांदी के मेल कुचेल को। चांदी को जब या सोने को आग पर गर्म किया जाता है तो उसके अंदर जितना भी मेल होता है, खोट होता है और रिश होता है, वो अलग हो जाता है। तो ये मदीना तैयबा भी ऐसा कि ऐसे खोटे लोग, बदयानत लोग और दिल के अंदर निफाक रखने वाले लोग वो अलग हो जाते हैं। जिस तरह सोने और चांदी से खोट निकल गया, रश निकल गया, ऐसे ही ये भी। और फिर ये बुरे लोग थे, ये मुनाफिक लोग थे। और गुजरा, तफसील से गुजरा कि मदीना तैयबा के अंदर एक भी न रहा इन यहूदियों में और इन मुनाफिकों में, जितने भी वहां आबाद थे, कबीला बनु कैनुका हो या कबीला बनु नजीर हो या कबीला बनु कुरैजा हो, सबको अल्लाह ने वहां से निकाल दिया। और बुरे लोगों को अल्लाह वहां टिकने नहीं देता। जो सही अकीदे वाले होते हैं वो वहां ठहरते हैं, टिकते हैं। और मालूम हुआ कि मदीना तैयबा रहने वाले लोग अच्छे लोग, वहां इमाम अच्छे लोग, नमाजें पढ़ाने वाले अच्छे लोग, अगर ये बुरे होते अल्लाह इनको वहां टिकने न देता। हमारे बरेलवी हजरात कहते हैं कि हरमैन शरीफैन के ऊपर वहाबियों ने कब्जा जमा लिया। तो अब ये अगर वहाबी जिनको वो कहते हैं, ये उन्वान देते हैं, तो अगर ये बुरे लोग होते तो अल्लाह इनको वहां टिकने न देता, असबाब पैदा हो जाते और ये वहां से निकल जाते। ये वहां ठहरे हुए, टिके हुए रह रहे हैं, बस रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं मस्जिद नबवी में, नमाजें पढ़ रहे हैं मस्जिद हराम में। अगर ये नामकबूल लोग होते, बद किरदार लोग होते, तो ये तो पाक लोगों की जगह है। और ये जैसा भट्टी की आग सोने चांदी के अंदर से मेल कुचेल खत्म कर देती है, यहां से भी ये लोग ऐसे निकल जाते हैं। तो खैर, उन लोगों का जो कहना है वो कहें, लेकिन हकीकत हाल ये है। और इमाम ने इस आयत की तफसीर कर दी, फमा लकुम फिल मुनाफिकीन, कि इस आयत की तफसीर ये हुई कि ग़ज़वा उहद में जो लोग मुनाफिक थे निकल गए, उनके बारे में ये आयत नाज़िल हुई। बाज़ सहाबा उनसे क़िताल करना चाह रहे थे, बाज़ सहाबा क़िताल न चाह रहे थे। इमाम ने तो ये तफसीर ये जिक्र कर दी। लेकिन तिरमिज़ी सानी आपने पढ़ी होगी, वहां पर इस आयत की तफसीर एक और रिवायत में आई, वो जरा इससे मुख्तलिफ है। और उसका हासिल ये है कि मक्का मुकरमा से कुछ लोग मदीना तैयबा आए, इस्लाम कबूल किया, और इस्लाम कबूल करने के बाद मदीना तैयबा में कुछ अरसा रहे, फिर यहां से चले गए और इर्तिदाद इख्तियार कर लिया, दीन इस्लाम छोड़ दिया। अब उनके बारे में सहाबा किराम
کی آرا مختلف ہوئیں کہ یہ منافق ہیں یا یہ اسلام لا کر اب مرتد ہوئے ہیں. تو بعض کہتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ یہ تو ظاہرداری میں مسلمان ہوئے، دل میں مسلمان ہی، یہ منافق تھے. اور بعضوں نے کہا کہ نہیں، مسلمان ہو گئے تھے، مومنوں اور مسلمانوں کا حکم ان کے اوپر عائد ہوگا. تو اب ان میں یہ اختلاف ہوا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ مدینہ طیبہ یہ پاکیزہ جگہ ہے، پاکیزہ زمین ہے، یہاں گناہگاروں کو ٹکنے نہیں دیتی، یہ زمین یہاں سے نکال دیتی ہے، جیسا کہ کما تنفن نار حبس الحدید. تو بہرحال یہ الگ الگ دو روایتیں آ گئیں. تو ہو سکتا ہے کہ شان نزول دو ہوں، ایک سے زائد شان نزول ہو سکتے ہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ واقعات کئی ہوئے، آیت ایک نازل ہو گئی، اور ہر ایک واقعے کا مصداق وہ بن سکتی ہے. یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک واقعے کے اندر آیت نازل ہوئی اور اس جیسا تھا دوسرا واقعہ، تو صحابہ کرام فرما دیتے نزلت فی قضا، نزلت فی قضا، تو یہ تو فلاں قصے میں نازل ہوئی، یہ فلاں قصے میں نازل ہوئی. تو خلاصہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آیت ایک ہو مگر واقعات ایک سے زیادہ ہوئے ہوں. تو اصولی طور پر یہ ضابطہ ہے کہ خاص واقع کوئی نہیں دیکھا جاتا ہے، الفاظ سے سارے کے سارے واقعات اس کے اندر آ سکتے ہیں. تو یہ دوسرے واقعات کی بھی اس کے اندر گنجائش ہوتی ہے. تو یہ لو یا وہ لو، یہ شان نزول لو یا وہ لو، تو دونوں اس کے زمرے کے اندر آ سکتے ہیں. دیکھیے آگے، دیکھیے تھوڑا سا وقت ہے، کچھ تو پڑھ لیں گے. باب اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا. یہ باب ہے اس بیان میں باری تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر میں، اذ ہمت طائفتان، اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری دو جماعتوں نے بزدل ہونے کا ارادہ کیا. ہمت ارادہ کیا، طائفتان منکم تمہاری دو جماعتوں نے، ان تفشلا بزدل ہونے کا. واللہ ولیہما اور اللہ ان کا مددگار تھا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور مومن لوگوں کو اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے. وعلی اللہ
اور اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے مومنوں کو. فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. تو یہ دو طائفے، دو قبیلے کون سے، دو گروہ کون سے، یہ بھی سابقہ حدیث میں ضمنی طور پر اس کا تذکرہ آ بھی گیا. به قال حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا ابن عیینہ عن عمرو عن جابر رضی اللہ عنہ وعنہم قال. حضرت جابر سے روایت ہے، فرماتے ہیں نزلت حاضل آیا فینا، یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی. ہمارے یعنی ہم انصار کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، اور ہم، یہ طائفتان کا مصداق بنی سلمہ و بنی حارثہ، یہ طائفتان ہیں. ایک تو قبیلہ بنو سلمہ ہے اور دوسرا قبیلہ بنو حارثہ ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا تعلق قبیلہ بنو سلمہ سے ہے ہمارے بارے میں، یعنی ہم بنو سلمہ سے، اور دوسرا قبیلہ بنو حارثہ تھا. وما احب انہا لم تنزل، اور میں پسند نہیں کرتا کہ یہ آیت نازل نہ ہوتی. کیونکہ اس آیت کے شروع حصے میں تو یہ آیا کہ یہ بزدل بن گئے ان تفشلا، لیکن آگے ایک جملہ اور بھی ہے جو ہمارے لیے باعث فخر ہے اور بڑے اعزاز کی بات ہے. اور وہ کیا؟ واللہ یقول، اور اللہ فرماتے ہیں واللہ ولیہما، اللہ ان دونوں کا مددگار رہا. اللہ دونوں کا مددگار رہا. ولی کے معنی مددگار، اور محبت کرنے والے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اللہ ان دونوں سے محبت کرنے والے، یہ دونوں کے دونوں قبیلے، قبیلہ بنو سلمہ اور قبیلہ بنو حارثہ، اللہ ان دونوں سے محبت رکھتا ہے. اور چونکہ راستے میں 1000 کے لشکر سے 1/3 لشکر لے کر رئیس المنافقین واپس ہو گیا، تو ان کے دل بھی اس طرف مائل ہو گئے کہ ہم بھی چلے جاتے ہیں. لیکن تھے مومن اور پکے مومن، مخلص مومن، اللہ ان سے محبت کرنے والے، اللہ ان کی مدد کرنے والے. اللہ نے ان کی دستگیری فرمائی، استقامت عطا فرما دی اور اپنا ارادہ ترک کر دیا. واللہ ولیہما. معلوم ہوا کہ انسان کے دل میں کسی غلطی کا خیال آ جائے، گناہ کا خیال آ جائے، آ سکتا ہے. اس کو کہیں گے وسوسہ شیطانی. اور اس خیال کے مطابق آدمی عمل نہ کرے تو اس آدمی کے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، تقوی طہارت کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا. کسی نیک صالح بزرگ کے دل کے اندر بھی ایسی بات آ جائے، اس کی بزرگی کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی ولایت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. صحابہ کرام سے بڑا بزرگ، صحابہ کرام سے بڑا ولی کون ہوگا؟ ان کے دلوں کے اندر بھی یہ وسوسہ آیا، عمل نہیں کیا تو یہ وسوسے آتے ہیں. عمل نہیں ہوا، فرق نہیں آیا. تو ان دونوں قبیلوں کو غزوہ احد میں یہ خیال آیا.
کہ ہم بھی واپس چلے جاتے ہیں اور لشکر سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کی دستگیری فرما دی۔ اس لیے حضرت جابر فرماتے ہیں کہ یہ آیت اگرچہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی، لیکن میں یہ پسند نہیں کرتا کہ یہ نازل نہ ہوتی، کیونکہ ہمارے لیے اس کے اندر اعزاز ہے، فخر ہے۔ اگرچہ آیت کے ابتدائی حصے میں ہماری بزدلی کا بھی ذکر کیا کہ یہ بزدلی اختیار کرنے والے تھے، لیکن اللہ کی نصرت آئی، اللہ نے اعزاز بخش دیا اس سے۔ واللہ ولیہما، اور رہتی دنیا تک یہ ان کا اعزاز، واللہ ولیہما، اللہ ان کا مددگار ہے۔ بھی قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفیان قال حدثنا عمرو عن جابر رضی اللہ عنہ، یہ حدیث بھی آئی حضرت جابر سے۔ قال قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل نکحت یا جابر، جابر کیا تو نے نکاح کیا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ حضرت جابر کا یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد عبداللہ یہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، اور حضرت جابر اس وقت کم عمر تھے، شہید کے بیٹے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ بڑی ہی شفقت کا معاملہ فرمایا کرتے تھے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی، حضرت جابر کی 9 بہنیں تھیں، والد کا انتقال ہوا، والد کے اوپر قرضہ بھی ہے، اور والد کی اولاد ہے، چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں، ان کی بہنیں ہیں، اور یہ اکیلے ایک بھائی ہیں 9 بہنوں کے۔ انہوں نے اپنی بہنوں کو سنبھالا، پالا، خیال رکھا، اور اپنے گھروں کی بنایا، شادیاں کی، تو اس لیے تھے کم عمر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بہت محبت کرتے تھے، شہید کے بیٹے ہیں۔ تو آگے یہ 2 روایتیں، پہلی والی ان کے اندر انہیں کا تذکرہ آ رہا ہے، اور یہ حضور نے جابر سے پوچھا، ایک غزوے سے واپس آئے، مدینہ طیبہ سامنے آیا، جابر نے اجازت چاہی، اے اللہ کے رسول میں نے نئی نئی شادی کی ہے، اجازت ہو تو میں چلا جاؤں، یہ اجازت چاہی۔ حضور کو تو اب تک معلوم ہی نہیں تھا کہ جابر کی شادی ہوئی، ہیں حضور کے خاص تعلق رکھنے والے، حضور کی ان کے ساتھ شفقت، لیکن پتہ نہیں۔ تو حضور نے یہ پوچھا، هل نکحت یا جابر، قلت نعم، قال ماذا، یہ پوچھا کہ کس سے، کس سے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نکاح میں لائے ہو وہ خاتون کیسی ہے، سیبہ ہے، باکرہ ہے، کنواری ہے یا سیبہ ہے، کیسی ہے؟ ابکرن ام ابکرن ام سیبن، کیا وہ باکرہ ہے یا سیبہ ہے؟ قلت لا بل سیبن، میں نے کہا کہ نہیں، سیبہ ہے۔ قال فہلا جاریتن تلاعبک، آپ نے ارشاد فرمایا تم نے ایسی
نوعمر لڑکی سے کیوں شادی نہیں کی جو تم سے کھیلتی؟ تلاعبک فہلا جاریتن تلاعبک. اور دوسری روایت میں وَتُلَاعِبُهَا، اور تم اس سے کھیلتے. مطلب یہ تھا کہ باقرہ ایسی ہوتی ہے کہ زیادہ خوش مزاج ہوتی ہے بمقابلہ سیبہ کے. سیبہ کو اگر اپنے سابقہ شوہر سے جو نعمتیں حاصل تھیں یہاں نہ ملیں تو دل کے اندر میل آتی ہے، کدورت آتی ہے. اس لیے جو باقرہ ہوتی ہے اس نے تو یہ چیزیں پہلے دیکھی نہیں، اس لیے حضور نے یہ فرمایا فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُكَ. قُلْتُ يَا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، اِنَّ أَبِي قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، میرے والد احد کے دن قتل کیے گئے. یہ ترجمۃ یہاں چونکہ یہ ابواب چل رہے ہیں احد کے تو احد سے متعلقہ یہ بات آ گئی. وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ، اور چھوڑا انہوں نے 9 بیٹیوں کو. کن لی، جو ہیں میرے پاس. 9 اخوات، 9 بہنیں. فَكَرِهْتُ أَنْ أَجْمَعَ إِلَيْهِنَّ جَارِيَةً خَرْقَاءَ، میں نے ناپسند کیا کہ میں ان کے ساتھ اکٹھی کر لوں ایک اور ناتجربہ کار لڑکی. مثلہن، ان جیسی. 9 تو پہلے ہیں، ان جیسی ایک اور میں لے آؤں تو یہ 10 ہو جائیں گی. ولیکن امراتن تمشطہن، لیکن میں ایسی عورت کا انتخاب کیا جو ان کی کنگا چوٹی کرے. وتقوم علیہن، اور ان کی نگرانی کرے. تقوم، الرجال قوامون علی النساء، یہ اسی سے ہے، ان کی نگرانی کرے. قال اصبتا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اچھا کیا، بہت اچھا کیا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی چاہت تو یہی تھی کہ شادی ہو کسی باقرہ سے ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی کی ترغیب دی کہ باقرہ بے تکلف ہوتی ہے، اس کے ساتھ زندگی خوشگوار ہوتی ہے. لیکن سوچا کہ اگر جیسی میری بہنیں ہیں ایسی ہی ناتجربہ کار اور میں لے آؤں گا تو وہ گھر کیسے چلائے گی؟ میری بہنیں ہیں، ان کو کیسے سنبھالے گی؟ ان کے بال صاف کرنے ہوتے ہیں، نگرانی کرنی پڑتی ہے. اس کے لیے تو اچھی خاصی عورت ہونی چاہیے جو ان کے ماں کے درجے کی ہو. تو اس لیے حضور کے سامنے یہ کہا کہ یہ مصلحت تھی، اس مصلحت کے تحت میں نے ایک ایسی عورت کا انتخاب کیا جو ان کے لیے ماں کا درجہ. تو حضور نے تصویب فرمائی سبتا. معلوم ہوا بہتر تو ہے کنواری سے شادی ہو، لیکن کوئی مصلحت داعی ہو تو اس مصلحت کی وجہ سے کنواری کو چھوڑ کر سیبہ سے شادی کرنا یہ اولا بن جاتا ہے، جیسا کہ یہاں ہوا.
حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے یہی تو کیا. جب ایسا کیا اس حکمت کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تائید فرمائی. ٹھیک کیا، صحیح کیا. تو یہ اور حکمت کی وجہ سے ایسی خاتون سے بھی شادی کی جا سکتی ہے. اور اصلاً رشتہ زوجین کا محبت کا رشتہ ہوتا ہے. جس طرح شوہر کو یہ حق ہوتا ہے بیوی کے ساتھ محبت رکھے، اور اسی طرح بیوی کا بھی حق ہے محبت رکھے. جس طرح شوہر اپنی بیوی سے کچھ چھیڑ چھاڑ کر سکتا ہے، بیوی کو بھی یہ حق دیا شریعت نے، وہ بھی چھیڑ چھاڑ کر سکتی ہے. یہ جو بیچ میں جملہ آیا فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُكَ، تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی. آگے اسی قصے کی اور بھی ایک روایت ہے، پر یہاں پر ہی اکتفا کرتے ہیں. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. امید ہے کہ سمجھ میں آیا ہوگا. آسان ہی تھا سبق، مشکل بھی نہیں تھا. اور مزید کچھ پوچھنا ہو تو بولیں، پوچھ سکتی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.